اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 روز رہ گئے تقریباً امریکی انتخابات کو، اور کیملا ہیرس کو جوائن کیا مشیل اوباما نے، اور کل انہوں نے بھی کہا، مشیل اوباما نے بھی، کہ انہیں خطرہ ہے، انہیں ڈر ہے کہ کہیں ٹرمپ ہی نہ آ جائے وائٹ ہاؤس میں۔ اور جتنے پولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہاں سے، امریکہ سے، اور اس میں جو بات پہلے بھی میں نے کہی، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بالکل کیملا ہیرس اور ٹرمپ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین ہوتا ہے۔ لیکن بہت ہی بورنگ ڈل، اس سے زیادہ ڈل الیکشن میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس پہ آگے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی میرا یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے۔ اور جہاں ایک طرف پورا امریکن سسٹم یا انٹرنیشنل آرڈر ڈس آرڈر میں بدل گیا ہے، وہ آرڈر جو کہ 1945 کے بعد جس نے جنم دیا تھا، پاکستان کے اندر بھی جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ ڈس آرڈر بن کے کہیں لگتا ہے کہ تتر بتر ہو گیا، اور اس گلوبل آرڈر جو ڈس آرڈر میں چلا گیا ہے، اور پاکستان کا پولیٹیکل آرڈر جو کہ ڈس آرڈر میں چلا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر۔ مشاہد صاحب، پہلے تو ہم ذرا لوکل ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آرڈر کی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل آرڈر پورا، یعنی ایک تو یہ ارینجمنٹ تھی نا جو بھی الیکشن کے بعد، اس پہ آپ تبصرہ کیجیے گا، لیکن جو پورا پولیٹیکل آرڈر جو شاید 1985 میں، آپ تو میڈیا میں اس وقت تھے، جی میں جرنلسٹ تھا اس کا، میں کور کر تو رہا آپ نے یہ 1985 میں الیکشن جو مختلف ڈھانچہ بنا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، یہ 2024 میں کہیں جا کے تحلیل ہو گیا، کیا بنا؟ اب کیا یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ 1985 سے 2025 تک 40 سال ہو جائیں گے، اس وقت تک وہ اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ ایک شیلف لائف ہوتی ہے، ایج کے حوالے سے بھی، اور کارکردگی کے حوالے سے بھی، اور زمینی حقائق کے حوالے سے بھی۔ تو ویسے تو اس کا خاتمہ شروع ہو گیا تھا 8 فروری کو، کیونکہ وہ اسٹرکچر نہیں بن سکا تھا، تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ ارینجمنٹ وہ اس کو پیچ ورک کر کے ہے، کوئی ادھر ادھر کرو، فارم 47 45 مکسچر کر کے انہوں نے بنا دیا تھا۔ لیکن اب ایک نیا فیز آ گیا پاکستان کے سیاست میں۔ یہ آپ کو سمجھ آیا کچھ، یہ کیا تھا ارینجمنٹ کہ آئینی عہدے ادھر ہوں گے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ اب لندن چلے گئے، لندن سے امریکہ جا رہے ہیں، آپ نے سب ان شخصیات کا لیکن وہ مفروضے ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ مفروضے اب جب پلاننگ کرتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے، اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر، اور اس میں پاور پوائنٹ کی ہوتی ہے، تو سیاست میں 2+2 وہ ان کا خیال ہے کہ بس وہ ایکولز 4۔ پاکستان میں تو ان ایکسپیکٹڈ بڑی چیزیں آئی تھی ہیں، ہر الیکشن میں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے ہیں۔ میاں صاحب کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے جب آئے تھے؟ دیکھیں نا، سارا کیمپین کی بنیاد کیا تھی کہ چوتھی بار، جیسے ادھر مودی نے کہا تھا نا کہ اب کی بار 400 پار، اچھا، اور وہ بھی الیکشن ہارا، آپ کو پتہ ہے 400 کے بجائے 240 سیٹیں ملی، اور باقاعدہ ادھر دھاندلی ہوئی ہے۔ مجھے انڈینز نے بتایا ہے، ہمارے دوستوں نے، کہ 100 سیٹوں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے دھاندلی ہوئی ہے انڈیا میں بالکل، ورنہ یہ مارجن زیادہ ہوتا۔ ہاں یہ لاسٹ الیکشن۔ اچھا، ہاں انہوں نے وہ زیادہ ہوشیاری سے کرتے ہیں کام۔ ادھر جو ہے نا، ادھر بھی یہی ہوا۔ آپ کو پتہ ہے میں واحد بندہ تھا جس میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے چوتھی بار، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھال لیں۔ اور مجھے کافی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہم 4th ٹائم ہوگا۔ پورا الیکشن کیمپین بھی یہی تھا کہ وہ نہیں تو یہ طے کیسے ہو؟ یہ کیا فارمولہ کہاں طے ہو رہا تھا؟ یہ لیپ ٹاپ پہ بن رہا ہے، یہ کیا تھا کہ آپ لے لیں صدر بن؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ وزیر اعظم نہ بنے، آپ صدر بن جائیں، آپ کے بھائی اس کی وزیر بنیاد اعظم، آپ جاتے ہیں نا، یہ کیسے؟ وہ ارینجمنٹ جو شروع ہوا تھا اس کی بنیاد جو تھی وہ 10 اپریل تھی 2022۔ جو سافٹ کو تھا، اگر جس راستے سے آپ آتے ہیں اسی راستے سے آپ جاتے ہیں، یہ تو لیسن ہو گیا نا۔ 2017 میں بھی ایک ہوا سافٹ کو، میاں صاحب کا ایگزٹ، اس کے بعد عمران خان کا انٹری، پھر 2022 میں بھی یہی ہوا کہ عمران خان کا ایگزٹ اور PDM-1 کی انٹری،
تو وہ ایک پورے اس میں تھا نا، ارینجمنٹ کے تحت تھا. تو جب وہ ارینجمنٹ ختم ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ جس طرح ارینجمنٹ بنا گیا تھا اسی نے فیصلہ کرنا تھا نا. اور پلس ایک نئی سچویشن آ گئی کہ 8 فروری کو الیکشن نتائج حیران کن ہو گئے. پریشر کے باوجود، دباؤ کے باوجود، کنٹرول کے باوجود، مثبت نتائج کی خواہش کے باوجود وہ بات نہیں بنی. اٹ واز اے بگ سرپرائز. میاں صاحب کے لیے شاکنگ تھا یہ رزلٹ، یا جو رزلٹ ان کو، کیا ان کو علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ ان کا یہ توقعات نہیں تھی. توقعات ایک تو عہدے کے حوالے سے بھی، ایک الیکشن رزلٹ کے حوالے سے بھی، اور ایک زمینی حقائق کے حوالے سے بھی. کیونکہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. میاں صاحب 3 سال کے بعد آ رہے تھے، وہ ایگزائل میں تھے، اور اس دوران تو پارٹی ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں تھی. وہ تو تھوڑا بہت ایکٹیویٹی، صرف وہ پیلس پالیٹکس چل رہی تھی نا، کہ یا پالیٹکس جوڑ توڑ ان سے کریں. عوامی پالیٹکس تو نہیں چل رہی تھی نا. تو اس حوالے سے اٹ واز اے ٹوٹل سرپرائز. اور میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی لوگ بھی ہیں وہ بھی، ہم اب یہ بھی پرابلم ہو گیا، نہ ہم سچ بولنے کی ہمت ہے اور نہ سچ سننے کی ہمت ہے سیاسی قیادت میں. وہ سرکاری سچ، جیسے میں کہتا تھا جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، جب یہ 85 کا ہوا تو میں کہتا تھا دس از دا آفیشلی سرٹیفائڈ ٹروتھ، یہ سرکاری سچ ہے. نہیں، لیکن جب یہ الیکشن کا ہوا، اس کے رزلٹ آئے، اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ ایک تنازع چل رہا ہے 45-47 کا، میاں صاحب کو خود اندازہ تھا اس بات کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن رزلٹس آئے کہ 14 سیٹیں لاہور میں سے 10 جو ایک گڑھ تھا آپ کا اور آپ کا گھر تھا، وہاں سے ہار گئے. یہ تو بڑی شاکنگ رزلٹ ہے نا، کہ اس کا مطلب پوری کایا پلٹ کی. سو یو لاسٹ آن یور ہوم گراؤنڈ. نہیں، پھر میاں صاحب نے آگے کیسے کھینچا؟ مطلب وہ انہوں نے کہا نہیں، مطلب پھر ان کے ہاتھ میں تو گیم نکل گئی نا. اچھا، پھر تو اور لوگوں نے فیصلہ کیا نا. وہ تو ہوتا ہے جیسے ایک گیم ہوتی تھی بچپن میں دیکھتے، اینی منی مائنا مو. اچھا، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں، ادھر کریں، تو وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی، وہ اس میں پھر سلاٹنگ کر دی گئی. لیکن آپ نے 1985 کا جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو اتنے سال نکالا اس ماڈل نے، یہ ماڈل ختم ہو گیا اب؟ 1985 میں بڑی جان تھی حکومت میں، بائی دا وے. اچھا، ہاں، میں یاد ہے محمد خان جنیجو، میرے خیال میں وہ پاکستان کے بڑے مؤثر اور بڑے صاف ستھرے اور بڑے جاندار وزیر اعظم تھے. وہ وزیر اعظم تھے پراپر. ہاں، جنرل ضیاء اللہ کے ان کے اوپر بیٹھے تھے. اور ابھی اس وقت یہاں جو سیٹ اپ میں ہے لوگ، یہ کیا تھے؟ یہ تو مطلب ملازمت ہو رہی ہے نا. وہ تو تا حکم ثانی جیسے وہ ہوتا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز آپ کو یو آر امپلائڈ. وہ تو امپلائیز ہے نا، وہ تو لیڈرشپ نہیں تھے. آپ اس نے لیڈرشپ دکھائی جنیوا اکارڈز پر. نہیں، یہ جو ارینجمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ملازمین ہیں، تو مطلب کون سے گریڈ کے؟ آئی تھنک گریڈ 20 ہوگا، 21 ہوگا میکسیمم. کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ گریڈ 20-21 کا بھی پاورفل بندہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ دیہاڑی پہ کام ہو رہا ہے یا وہ دیہاڑی پہ ہی سمجھ لیں. وہ کوئی اتنی جان تو نہیں ہے نا. وہ تو اب یہ دیکھ رہے، جب امینڈمنٹ بھی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی نے پڑھی نہیں تھی. اتنی بڑا آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. مجھے یہ ایسے، ویسے آپ کو کبھی توقع تھی کہ یہ اس طرح گرے گا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا آنر کے ساتھ ایک سیٹ اپ جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے بھائی. انگریزی کا لفظ ہے امپلوژن. ایک ہوتا ہے ایکسپلوژن دھماکہ، ایک ہوتا ہے اندر سے وہ بالکل سلو موشن گر جانا، کولیپس ہونا. یہ کولیپس ہو گیا، یہ بالکل وہ جان ہی نہیں نا. اچھا، جو یوتھ ہے یا جو پاکستان ہے، یہ پاکستان 2024-25 کا یا 23 کا، یہ جو بھی، اس نے کیا کیا رد کیا ہے؟ ایک خاندانی سیاست رد کر دی ہے، پھر اس نے الیکٹیبلز کو رد کیا ہے، بھی نہیں کیا. کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر، اگر آپ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر بنے گا، ایک تو ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ بیسک فرق ہے ایک فرسودہ ریاستی ڈھانچے میں جو گورننس ماڈل ہے آپ کا، جس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، جو سسٹم چلانے کا ہے، وہ فرسودہ ہو چکا ہے. جو 50-60 سال سے چل رہا تھا فائل ورک کے اوپر، اس میں جان نہیں رہی. اس کی ایک عکاسی کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے، چائنیز کو آپ دفاع نہیں کر سکتے. ایک وہ ہے جس کو ہم کھچ رو کے چلا رہے ہیں. دوسری طرف ہے ایک جاندار کرنٹ والا نوجوان، خواتین، سوسائٹی. سوسائٹی اور اسٹیٹ میں ایک
ذرا فرق کریں. اسٹیٹ سٹرکچر پرانا ہو چکا ہے, بس گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے, اور جو معاشرہ ہے اس میں جان ہے. وہ اسپرٹ ہے جو قائد اعظم نے اسپرٹ ہمارے دی تھی جب پاکستان بن رہا تھا کہ جی ہم چینج لائیں گے, تبدیلی لائیں گے. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ جی فلانا ہے کہ کوالیفیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ یا آپ کے جیب میں پیسہ ہے چاہے جیسے بھی کمایا ہے آپ نے, یا چونکہ آپ کے باپ دادا, یا یو آر اے سن اور اے ڈاٹر آف اے رچ ڈیڈی اور اے رچ مامی. یہ ہمارا پاکستان نہیں. ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان. فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان ڈاکٹر صاحب وہ تھے جن کے بچوں نے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, چاہے قائد اعظم ہوں, چاہے لیاقت علی خان صاحب ہوں, چاہے عبدالرب رنشتر صاحب ہوں. نتھنگ ایٹ آل. ان کو نہ پلاٹس ملے, نہ ان کو بڑے عہدے ملے, نہ انہوں نے بڑے بینک بیلنس کیے, نہ انہوں نے کوئی فیکٹریاں بنائی. وہ اپنا کام ملک بنا کر رخصت ہو گئے. ابھی بھی ان کے جو خاندان کے کچھ لوگ ہوں گے وہ پیسہ کچھ نہیں. یہ تو تھا کہ صرف جیبیں بھرنا, اور اس بنیاد پر, والٹ کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں, یا آپ کے سر نیم کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں. پاکستان از ناٹ اے مونارکی. بادشاہ تو نہیں ہے نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان بادشاہ تو رہی تو ہے ویسے ابھی تک, سوچ وہی ہے. نہیں ابھی تک رہی تو ہے نا. ہاں, مغل مائنڈ سیٹ, لیکن وہ کلیپس ہو گیا نا. کولیپس ہو گیا. وہ دیٹ از گون. اٹس ہسٹری ناؤ. اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے. تو اب جو اور لوگوں نے اس کو رد کر دیا. ایک نیا آرڈر جنم لے گا انشاءاللہ. اور اس کی عکاسی آپ نے دیکھ لی ہے اس خطے میں ہوگی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, انہوں نے فادر آف نیشن کو ختم کر دیا ہے, اس کی بیٹی کا نام و نشان ختم کر دیا ہے. حالانکہ اقتصادی ترقی ہو رہی تھی بڑی, اور بڑا وہ کہتے بڑا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ لوگ کہتے بنگلہ دیش ماڈل ہے جی, بڑی اقتصادی ترقی ہے جی, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے, دنیا یہ کہتی ہے. بائیڈن خط لکھ رہا ہے حسینہ واجد کو کہ لیٹ اس ورک ٹوگیدر فار دا انڈو پیسفک اسٹریٹجی. G20 سمٹ, G20 میں وہ کہنے جی بنگلہ دیش یہ ہو. اچھا تو ایسے اڑے. اب جو ہے وہ سو یہ ایک بنیاد بن رہی ہے, نیو بلڈنگ بلاکس آف نیو. یہ سسٹم خود بخود گرا ہے. ہاں, سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کولیپس یہ بی ویری کلیئر. نہیں تو اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اٹھا کے, اس کو کیا اب اس کا آخری میں اگلے سال تک فاتحہ پڑھ لیں گے لوگ, وہ تو چلا جائے گا. اب ایک نیو ریسٹرکچرنگ ہوگی, اور میرے خیال میں یہ ایک شروعات ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس نئے آگے ہیں, اور کیونکہ کچھ ادارے تو ہمارے ہیں نا اسٹرانگ, آرم فورسز بھی ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے یہ ارینجمنٹ کیا ہے. یہ ارینجمنٹ یہ خود سلو موشن ڈیتھ ہو جائے گی. سلو موشن. ہاں, کیونکہ وہ اس میں جان نہیں ہے نا. اب جو سسٹم ہوتا ہے اس کی ایک تو ہوتی ہے اس کے جڑ ہو, روٹس ہوں, کریڈیبلٹی ہو, پرفارمنس ہو, لیڈرشپ ہو, اور ویژن دیں کہ ہم یہ کریں گے. اب امید دلائیں کہ ہم وی ول بلڈ اے نیو پاکستان, وی ول بلڈ اے بیٹر پاکستان. اور یہ نہیں کہ صرف اپنے قبیلے کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے یہ ملک بنائے. اس ارینجمنٹ میں موجود شخصیات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد خان جنیجو سے کہیں بہت کم لیول پہ. جنیجو واز اے مین آف گریٹ اسٹیچر. اچھا ڈاکٹر صاحب ضیاء اللہ کو چنے چبا دیے تھے اس نے. تو جنیوا اکارڈ جس نے اس نے آرگنائز کیا, کوئی کرپشن اسکینڈل نہیں, کچھ کلین, اسکویکی کلین. سب سے بڑی بات ہے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, انکرپٹیبل, ایک پیسے کا چیز نہیں, ایماندار. اور دوسرا دے آپ دیکھیں کہ اس میں فوکس کتنا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. جنیوا اکارڈز پر اس نے ڈیفائی کیا, پروموشن آف جنرلز پر ڈیفائی کیا جنرل ضیاء اللہ کو. انہوں نے فائل بھیجی فلانے کو پروموٹ کرو, اس نے کہا نہیں, اس فائل میں یہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے. اس نے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی چینج کیا, انفارمیشن سیکرٹری جنرل مجیب کو چینج کیا اس نے, جو پلرز تھے ان کی گورنمنٹ کے. فارن منسٹر صاحب زیادہ یعقوب خان کو سیک کیا, ڈاکٹر محبوب اللہ فائنانس منسٹر کو چینج کیا. مطلب یہ آپ کی ہمت ہے, آپ تو ادھر وہ نوٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز. اچھا یہ بتائیں مجھے, سو وہ بڑی اس نے تو بڑا اپنا کام دکھایا تھا. اچھا یہ ارینجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 85 کا جو ہے یہ اب کولیپس ہو گیا, اور یہ اب اس کا واپسی مشکل ہے. نہیں, اب یہ جان نہیں رہی نا لوگوں میں, جان ہے, لوگ بھی تھک گئے ہیں, زنگ لگ گیا ہے. اب وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ فیز ہے, بلکہ ریٹائرمنٹ نہیں, پوسٹ ریٹائرمنٹ فیز میں آ گئے ہیں لوگ. آپ دیکھتے ہیں ویسے بھی لیڈرشپ کا کسی پہ کچھ چہرے پہ خوشی نہیں, جان نہیں, مسکراہٹ نہیں, سب یا مایوس ہیں یا غصے میں ہیں. شکلوں سے پتہ چلتا ہے نا, باڈی لینگویج سے.
اچھا کتنا ہے اسپرٹ کتنی ہے اچھا آپ کی. یہ تو یہاں ہو رہا ہے نا, یہاں ایک آرڈر گر رہا ہے ٹرمپ یا کیملا ہیرس سے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ انتہائی ڈل الیکشن ہے, آپ نے تو بہت کور کیے ہوئے الیکشن پہلے. میں تو دیکھا نہیں, میں نے تو الیکشن دیکھے ہیں کارٹر اور ریگن کا, اس کا دیکھا, اوباما اور اس کا میکین کا دیکھا ہے. ہم تو خود پورا ایکٹیو رہے ہیں. میں خود امریکن واشنگٹن میں رہا ہوں سارا. ایون بش اور الگور والے الیکشن میں بڑا پھٹا تھا, اور وہ ایشوز تھے ان کے, وہ بش اور کیری کے بھی تھے. ایون ٹرمپ اور یہ پرانا جو تھا ٹرمپ کا بڑی اس کا فرسٹ پلیس تھا. ہاں وہ ہیلری کلنٹن والا تھا, میں اس کو امریکہ میں تھا. تو یہ کیا ہوا ایسے, یہ ایشو لیس. ایک تو یہ ہوا کہ سارا یہ ایک ادھر بھی جیسے پاکستانی سٹائل ہم کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, ادھر بھی سافٹ کو ہوا ہے نا. بائیڈن کو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے, جو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ملی بھگت سے اس کو نکالا ہے. بائیڈن کو نہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں, جب انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے دیکھا کہ جب کیمپین ہوا کہ ٹرمپ کے خلاف یہ مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ فارغ ہے, اس کے پنجابی کے دانے مک گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر اب مجبوراً وہ لے آئے ہیں ایک خاتون کو جو بہت ہی بوگس خاتون ہے. کملا ہیرس بالکل جان نہیں اس میں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا پرسوں آرٹیکل ڈیلی ٹیلی گراف کا, جو لندن کا, انہوں نے کہا شی از دا ورسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ان دا ہسٹری آف امریکہ. یہ جب خود الیکشن لڑی تھی پریزیڈنٹ کا, 2% سے کم لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا. وہ تو بائیڈن نے اس کو زندہ کیا نا, اس نے کہا کہ جی میں خاتون رہوں گا ایز وائس پریزیڈنٹ, اس کو بنا لیا. اس کی اپنی تو اسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے. یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا سفارشی کلچر میں آئی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہاں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت. نو ٹرمپ کو روکنا چاہتی ہے. اچھا روکنا چاہتی ہے, ہاں ٹرمپ کو روکنا چاہتی ہے. نہیں مگر وہ کیسے, وہ تو بالکل بلکہ وہ میں نے آپ کو جتنے ہیں اس میں تو ٹرمپ آگے آ جاتا ہے. نہیں آپ کو میں نے بتایا اس کا جو تھا ٹکر کارلسن کا کیس, وہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تم نہ آؤ اور تم کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وائس پریزیڈنٹ نہ لو. اگر تم لو گے, لینا چاہ رہے تھے پہلے, تو وہ تمہیں وہ مروا دیں گے اور تاکہ وہ پریزیڈنٹ نہیں. تو یعنی کملا ہیرس ہی آئیں گی چاہے وہ, نہیں اب تو ان کی چوائس نہیں تھی نا. یہ ٹرمپ آ جائے گا. نہیں ٹرمپ آ رہا ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں نا جی. آفٹر جان ایف کینیڈی جو واحد تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا, اور آپ کو پتا کیا اشر ہوا اس کا, اس کے بعد یہ ٹرمپ دوسرا امریکن صدر ہوگا 60 سالوں میں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اچھا ان ٹرمز آف فارن پالیسی, جو پوٹن کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں. اچھا اب مجھے ایک منٹ بتائیں, ٹرمپ آ جائے کیملا ہیرس آ جائے, اب جو جہیز میں بائیڈن چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہاں ایک اچھا جو گند اس نے ڈالا ہے پورے دنیا میں, پوری اچھا شروع کرتے ہیں مقتل سے. ہاں ٹھیک ہے, قبرستانوں سے شروع کرتے ہیں. جی جو غزہ کی بات کر رہے ہیں, غزہ کی بات, ظلم کی تھا اس قسم کا جو قتل عام جو ظلم ہوا ہے, یہ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں. اور مقتل کے دروازے کبھی جب کھولیں گے, دنیا دیکھے کہ اندر جا کے کہ ہوا کیا ہے, تو ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کتنی قبریں. اور ان کی پوری آشیرواد کے ساتھ, ان کی پوری مرضی کے ساتھ, ان کے پورے NOC کے ساتھ, نہ صرف امریکہ بلکہ جو بیشتر مغربی ممالک ہیں, یہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو جرائم انہوں نے کیے ہیں انسانیت کے خلاف. These are crimes against humanity committed by those who claim to be the repository of civilized values. شرم آنی چاہیے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. مطلب اس قسم کا, اور بے شرمی, اور ساتھ میڈیا ساتھ دے رہا ہے ان کا. میڈیا تعریف کر رہا ہے کملا ہیرس کی, یہ کر دیا وہ, کچھ نہیں. لیکن یہ کہیں تو رکے گا نا کبھی. تو میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ مقتل گاہ کے کبھی تو لوگ دنیا جائے گی نا, تو جب اندر جائے گی, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے سارے کہ یار 5 نومبر کا آپ انتظار کر لیں. If Trump becomes the president, تو پھر تو all bets are off. یوکرین کی جنگ ختم ہوتی ہے. نہیں پہلے اس کا کیا ہوگا, کس کا؟ دیکھیں نا فرنٹس کتنے کھل گئے ہیں. ایک تو لبنان, ٹھیک ہے نا, یحییٰ سنور کے بعد جو ہے وہ حماس کی, اور یحییٰ سنور نے بھی آخر میں جو جس طرح یحییٰ سنور نے تو کیا شہادت ہے اس کی. میں کہتا ہوں کہ چے گیوارا کے بعد, چے گیوارا کو 1967 میں مارا تھا انہوں نے بولیویا کے, اور وہ قتل کیا تھا. اور اس کی عظیم موت کے بعد اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے یحییٰ سنور کا, کہ ایک بازو ختم ہوا ہے, اکیلا ہے, کورڈ ہے, اور آخری وقت تک لڑ رہا ہے, اور جو ڈرون آتا ہے اس کو بھی جواب دے رہا ہے. ایسے یہ ہوئی نا بات, صحیح مجاہد تھا وہ.
اور ابھی تک وہ ڈومینیٹ, اس نے 1 سال لڑا, 1 سال. آپ کے کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 57 ہے نا, ان کو ایڈ کر لیں, 0 + 0 + 0 = 0. جان ہی نہیں, بولتے بھی نہیں. شکر ہے ہم پاکستان میں کچھ بولتے ہیں, اور یا ترکی والے بولتے ہیں, یا ایران والے, یا ملیشیا, انڈونیشیا, باقی تو زبان بھی نہیں کھولنا. وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں امریکہ سے یا اسرائیل سے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ریزسٹنس کی. اتنی عظیم شہادت تو بڑی ریئر ہوتی ہے. یا سنوار تو بڑا ایک, ہی از دا لیونگ ہیرو ناؤ فار دا مسلمس. اچھا, لیکن حماس آپ دیکھیں کہ اسی ابھی بھی حزب اللہ کے راکٹس, وہ بچے بال نیتن یاہو, حسن نصر اللہ کے بعد ایون, ہاں اس کے شہادت کے بعد نیتن یاہو کے گھر پر حملہ ہوتا ہے. گھر پہ حملہ ہوا. آپ یہ بھی دیکھیں. اچھا, حماس کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہیں ابھرے گی, مگر اسماعیل ہانی یا خالد مشال کی بھی ایک ایج ہوگی, جو بھی خلیل آ جائیں گے دوسرے. نہیں, لیکن مجھے اب یہ بتائیں نا کہ اسی دوران قتل عام جاری ہے غزہ میں, اور لیبنن پہ چڑھائی ہو گئی. اب لیبنن جو ہے وہ میکرون فرانس کا, یعنی آپ تو دیکھیں نا ہسٹوریکلی وہ میکرون کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے, مطلب یہ لیبنن میں کیسے, یعنی نیتن یاہو کا کیا پلان ہے کہ لیبنن تک لے جاؤ اس کو بڑی جنگ؟ اس وقت خطرہ ان کو عرب رجیم سے نہیں ہے, حکومتوں نے سے. یہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے, حماس فلسطینی کہہ رہے ہیں, حزب اللہ لبنان, اور ہوتھی عرب اسٹریٹ. وہ کیا کہا ہے اس نے, MBS نے اٹلانٹک میں بلنکن کو, اس نے کہا مجھے اتنی پرواہ نہیں فلسطین کی, لیکن میرے عوام کو پرواہ ہے فلسطین کی. دا پیپل کیئر فار پیلسٹائن. عوام, عرب اسٹریٹ جو ہے نا, وہ سارے پورے موبلائزڈ ہیں. نہیں تو اب مجھے 3-4 باتیں بتائیں. دیکھیں, ایک تو ایجپٹ کا جو پیکٹ ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ بھئی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. جارڈن بالکل ساتھ بارڈر پیکٹ ہوا تھا کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. اب وہ جگہ ہی ختم کر رہے ہیں نا, وہ تو سیٹلرز آ رہے ہیں غزہ میں, اور سیٹلر. تو اب مجھے بتائیں کہ It's not an issue of ceasefire, ڈاکٹر صاحب, be very clear. نیتن یاہو اور اس کا جو گینگ ہے, ان کا پلان, منصوبہ بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا نام و نشان نہیں ہونا, جگہ ختم کرو, سیٹلر بٹھا دو. سیٹلر بٹھا, ٹھیک ہے. وہ تو 7 لاکھ بڑھا دیے انہوں نے ویسٹ بینک میں, اور پلس بیت المقدس پر قبضہ, قبلہ. be very clear. ٹھیک ہے. اور دوسرا سیز فائر کی تو بات, اور 2 اسٹیٹ کی تو ویسے اب تھیوریٹیکل بات ہوگی ہے نا, وہ تو وہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں, لیکن وہ صرف ڈرتے ہیں مسلمان دنیا میں ایک ملک سے, ایران سے, نہیں, جنہوں نے سلائز شو کی ہے ہٹ کرنے کی. جارڈن کا دیکھیں نا, جارڈن مطلب یہ جو معاملات ہوئے شروع سے, یعنی ہاشمی خاندان کے سارے جو بھی جیسے وہ موجود میں آئے ہوا تھا, تو اس میں بیت المقدس جو ہے وہ اوٹومن سے پھر یہاں آ گیا, اس کی تاریخ یہی ہے نا, عثمانیہ سے یہاں پہ سلطنت, یہ they are the protector of the shrine, جو king of تو Jordan. اب جارڈن, اور ظاہر ہے کہ فلسطینین بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں. جارڈن, ایجپٹ, یعنی لیبنن, عرب لیگ, اور بڑا اس کا فالو نہ ختم ہونے والا یہ جنگ ہوگی, وار وداؤٹ اینڈ, اور اگینسٹ دا نیملیس, فیسلیس, اسٹیٹلیس انیمی. کسی ریاست کی بات نہیں میں کر رہا. وہ کہتے ہیں ہوتیز, حزب اللہ, جو ریزسٹنس ہے, جو فائر ہوتی ہے, وہ تو نہیں ختم ہوتی نا. ابھی آپ نے برہان مظفر وانی کو, آج ڈاکٹر صاحب ایسے کشمیر کا بلیک ڈے بھی ہے 27 اکتوبر. اب اور ہندوستان نے آج کے دن 27 اکتوبر کو بہت بڑا فراڈ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسٹریکشن سائن کر دیا مہاراجا نے, جو ایگزسٹ نہیں کرتا. اور دیکھیں آج تک وہ معاملہ, اور وہ انڈین فوج سری نگر پہنچ گئی 27 اکتوبر 1947 اور زبردستی قبضہ کر لیا. اور ایلسٹر لیمب بہت زبردست ہسٹورین تھا, میرا دوست بھی تھا, اس نے کتاب بھی لکھی ہے کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی. اس نے ثابت کیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. جیسے امریکہ نے جنگ کی تھی عراق کی آن دا بیسس آف فراڈ, کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, وہ ہے ہی نہیں تھے. انہوں نے بھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برہان مظفر ایشو ختم نہیں ہوا, برہان مظفر وانی جو ہے, بالکل آپ نے اس کو شہید کیا. کیا کشمیری ریزسٹنس ختم ہوئی ہے؟ نہیں, یہ اس کے بعد یہ 370 وہ اب الیکشن جو نام نہاد ہوئے ہیں ادھر لوگوں نے رد کر دیا. وہ اچھا جیتا اس پہ, عمر عبداللہ جیتے اس پہ ہیں, لیکن وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں, لیکن وہ جیتا اس میں کہ 370 کے خلاف, 370 کہ اس کو سلوگن یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو عوام کی قوت ہے,
چاہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو, چاہے وہ بلٹ کے ذریعے ہو, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے, اس کو روک نہیں سکتے جبر کے ذریعے. دیٹ از دا بیسک لیسن. وہ لیسن سب کے لیے ہے, چاہے سیاست کے حوالے سے ہو اور چاہے ریاستی جبر کے حوالے سے ہو. اینڈلیس وار شروع ہو گئی ہے اس بالکل. یہ لیبنان اس میں کبھی امن نہیں آئے گا جب تک جو ایک ریاست فلسطین کی بنتی ہے جس کا دارالخلافہ, دارالحکومت جو ہے وہ القدس الشریف ہوگا. اور جو کہ آپ دیکھیں جب 1917 میں انہوں نے آٹومن امپائر کا کلیپس ہوا تو وہ جو برٹش اور فرینچ جنرل آئے, پہلا کام اس نے یروشلم میں جا کے کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کی قبر میں گیا کہ او سیلاڈین وی ہیو ٹیکن ریونج آفٹر سو مینی ایئرس. 1187 میں ہوا تھا نا آزاد القدس الشریف, کروسیڈز میں, صلیبی جنگوں میں. تو اس نے ادھر جا کے کہا تھا کہ ہم نے وہ بدلہ لیا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے ترکوں کو ہرایا ہے, خلافت عثمانیہ کو ختم. وی ہیو ٹیکن ریونج آفٹر سو مینی ایئرس. تو یہ ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے, یہ تاریخ ہے. اچھا اب ذرا کینوس کو اور پھیلاتے ہیں اور ایک ڈاٹ کو دوسرے سے ملاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ جو ڈاٹ ہے اس میں آپ بھی اس ڈاٹ کو بنانے میں پاکستان سے جو ہے وہ آپ کا بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ کھر آپ تک جاتا ہے. تھینک یو. اور وہ ہے برکس. بالکل ایبسولوٹلی. اچھا برکس پلس ہوا اور پھر اب کوئی پلس ہو گیا شاید, اس میں 13 اور ملک ایز اے پارٹنر آ گیا. ابھی شاید یو ور ان ٹرکی شاید. میں ابھی ٹرکی گیا تھا اور پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بلایا تھا وہاں کہ آپ ایشیا کی نمائندگی کریں اس انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس میں. میں پاکستان کی نمائندگی نہیں صرف کر رہا تھا, پورے ایشیا کی. اس میں افریقہ کے علیحدہ تھے اور یورپ کے علیحدہ تھے. اچھا کیا یہ اب مجھے یہ بتائیں نا ذرا پہلے تو. اور میں نے بائی دا وے 3 پوائنٹ پلان بھی دیا ادھر, میں ریپیٹ کرتا ہوں. پریزیڈنٹ اردوغان کو میں نے کہا کہ آپ یو آر دا لائن آف دا مسلم ورلڈ, جان ہے ان میں, رجب طیب اردوغان میں. میں نے کہا کہ آپ 5 نومبر کے بعد الیکشن جو امریکہ کا ختم ہوتا ہے, جو بھی صدر بنتا ہے آپ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے جائیں لیڈرز کی, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, ساؤتھ افریقہ, برازیل, گلوبل ساؤتھ کا. ادھر جا کے امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ سے بات کریں اور باور کرائیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ میک اور بریک ایشو ہے امریکہ کے تعلقات تیسری دنیا اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ. دوسرا میں نے کہا کہ 3 ممالک ہیں جن کی نیوی سٹرانگ ہے, پاکستان, ترکی, انڈونیشیا, اور 5 لاکھ لوگ ہیں اس کو فلسطین کے جو غازہ کے بلاکیڈ میں ہیں. بلاکیڈ صرف زمینی نہیں ہے, بلاکیڈ سی کا بھی ہے. آپ یو این جنرل اسمبلی سے ریزولوشن کرائیں اور وہ بلاکیڈ توڑیں, اس میں آپ اشیاء لے جائیں کھانے کی اور میڈیسن لے جائیں. اور تیسرا میں نے کہا کہ جو آپ نے پلان بنایا تھا اردوغان صاحب مہاتیر کے ساتھ 2019 میں کہ انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہو اور بیٹل آف انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہو اور بیٹل آف آئیڈیاز, جو تصورات کی اور نظریات کی جنگ ہے, اس میں ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں کہا اس کو یہ ٹائم آ گیا اس کو زندہ کرنے کا. یہ 3 پوائنٹ پلان میں دیکھے گیا اور اس کی بڑی ادھر پذیرائی ہوئی, مقبولیت ہوئی. مجھے اب یہ بتائیں نا جی کہ اب ذرا برکس کی ہم دیکھیں نا, برکس کی بات ہے, میں تو برکس کی کانفرنس میں بھی گیا تھا. نہیں دیکھیں نا, اب جو ایران ہے, ایران کے بارے میں یہ ویسٹرن کنٹریز مطلب اس میں 3-4 ساتھ واقعات ہو رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایک تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے حملہ ہونے والا ہے, یہ امریکہ نے بھی شاید دے دی اور رشیا نے بھی دے دی. یہ جو ایران پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ادھر تھار میزائل کس لیے آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا, ان کا پورا سسٹم نفسیاتی لحاظ سے, اور پہلی دفعہ امریکی فوج بھی آ گئی. اچھا وہ ہو گیا سارا, لیکن اس کے باوجود میزائل گر رہے ہیں تل ابیب میں, ابھی بھی گر رہے ہیں. وہ تو ابھی تو دیکھیں نا حزب اللہ وہاں سے, آپ نے اس کے گھر میں تو گرا ہے نا میزائل, اس کے بعد گرا ہے. ہاں اس کے بعد گرا ہے, یہ بیسس کے اوپر. اور وہ 35 میزائل پچھلی دفعہ نیواتم بیس میں گرے تھے اور 9 گرے تھے موساد ہیڈ کوارٹرز میں تل ابیب میں. اچھا اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ رشیا اور ایران, دوسرا یہ ہے مشاہد صاحب, یہ پیسیفک اٹھ کے اٹلانٹک کے نیٹو سے لڑنے آ گیا ہے. نارتھ کوریا کہاں سے آ گیا تھا؟ انڈو پیسیفک, یہ جاپان کے پاس اٹلانٹو پیسیفک, اور اٹلانٹک ادھر ہے. اٹلانٹک ادھر ہے. اچھا وہ بائی دا وے جاپان کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے رولنگ پارٹی ہار رہی ہے, وہ پرانی, وہ میرا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی, جو مطلب ہے کہ بہت پرانی, جیسے انڈین نیشنل کانگریس ہوتی تھی, وہ ساری الیکشن جیت رہے. اور وہ جو ہے وہ یہ جنہوں نے نیٹو کے دفتر کھول رہے تھے, ہاں وہ ایشین نیٹو وہ بھی رد کیا.
ڈاکٹر صاحب میرا خیال ٹوکیو لیٹس لک ایٹ دا بگ پکچر. آپ نے بڑی شروع میں بات اچھی کی کہ پاکستان میں ایک جو آرڈر بنایا ہوا تھا, جو اس کو کھڑا کیا گیا تھا, اس کا ہم سلو موشن خاتمہ دیکھ رہے ہیں. اسی لحاظ سے میں بات کرتا ہوں بگ پکچر کی, کہ جو امریکہ کا مغرب کا نظام ایمرج کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد, جس میں اس کا ریاست بھی تھی, فائنینسز بھی تھے, پولیٹیکل, نیٹو اور مغربی بالادستی تھی, اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیں. اور یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے, برکس جو ماسکو میں ہوئی ہے, اور میں ماسکو گیا بھی تھا, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان میں وہ بھی نمائندگی, حالانکہ پاکستان ممبر نہیں, لیکن مجھے بلایا تھا انہوں نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر. اور اس کے علاوہ ایک اور کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے, آپ نے فالو کیا ہوگا, تو فورم آن چائنا افریقہ کوآپریشن, فوکاک, وہ بیجنگ میں ہوئی ہے, جس میں 53 افریقن ممالک وہ سارے سب موجود. تو یہ جو ہے نا بلڈنگ بلاکس ہیں ایک متبادل عالمی نظام کا. اچھا مشاہد بھائی, آپ کی بات کنٹینیو میں رکھوں گا, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جارجیا میں آج جو الیکشن ہوا ہے, اچھا شور اس پہ بڑا ہو رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے. مغربی نواز پارٹی ہار گئی ہے, وہی کہ میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا یہ جارجیا میں مغرب نواز, یہ وہ جارجیا ہے جو کیسپین سی اور جس کے نیٹو میں جانے کے اوپر جو ہے وہ پہلا کلیش 2008 میں ہوا, جس کو ہم ایک زمانے میں کہتے تھے علاقے کو کوکاسس, آذربائیجان, آرمینیا, جارجیا. اچھا, اور وہ جو ابکیزیا اور اودیسا کے علاقے, وہاں تو رشیا بیٹھا ہے, اور اسٹالن بائی دا وے جارجیا سے تھا. اچھا نہیں, تو اب جارجیا کا جو الیکشن ہے اس میں تو پرو ماسکو پارٹی, اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہے, لیکن وہ جیت گئے جو پرو ماسکو ہے. اچھا وہ جو رائٹ ونگ ہے بہت سارے ملکوں میں یورپ کے, وہ بھی پرو ماسکو ہیں. تو یہ آپ کنٹینیو کریں, میں آپ کی بات, ادھر سے نارتھ کوریا, یہ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کہ جو یہ تازہ ہوا کا جو جھونکا ہے نا, یہ آپ ہر طرف آپ اس کو فیل کریں گے. وہ جو نظام بنایا گیا تھا, یہ میں اکانومسٹ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا تھا نا کہ دا پوسٹ ورلڈ وار 2 ویسٹرن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر از کمنگ اپارٹ, یہ ختم ہو رہا ہے. یہ اکانومسٹ نے لکھا ہے, اور یہ چائنا از دا نیو سائنٹیفک سپر پاور, یہ اکانومسٹ کا کور سٹوری ہے. ٹرمپ آ گیا تو نیٹو کو کیا ہوگا؟ نیٹو فارغ ہے. وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ, یوکرین کی جنگ ختم کرے گا, نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کرنے دے گا. ہاں زیلنسکی کو فالو کر دے, اور نارتھ کوریا سے صلح کرے گا. نارتھ کوریا سے بالکل, ٹرمپ وہ پہلے بھی گیا, پہلے بھی گیا, 3 میٹنگ کی تھی نارتھ کوریا سے. اس نے کہا تھا آئی وانٹ ٹو میٹ دا آنریبل کم جونگ ان, بڑی اینڈ ہائی ہیو گریٹ ریسپیکٹ. اچھا یہ میں ذرا ایک وقفہ یہاں لے کے بات کنٹینیو کرتا ہوں, کیونکہ دوسری ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے جب شی جی پنگ اور انڈین پرائم منسٹر مودی کی. اچھا اب اچھا برکس سمٹ پہ ان کی, اور ڈس انگیجمنٹ, اور وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پری 5 سال کے بعد برف پگھلی ہے, تھوڑی برف پگھلی ہے. اچھا تو اب یہ انڈو پیسیفک, ایشیا پیسیفک, اور یہ سارا جو اوباما دور میں ایشین پیوٹ, اور یہ سارا اس کا کیا بنے گا؟ ایک وقفہ مشاہد صاحب یہاں لیتے ہیں ذرا, اور وقفے کے بعد پوچھتے ہیں کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہندوستان کی جو مینٹیلٹی ہے بنیا یا بازاری کہہ لیں, وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے اپنا فائدہ پہنچتا ہے, ان پر رلائی نہیں کر سکتے. نہیں مقصد کیا, تو پھر کیا وہ چائنا کی طرف چلا گیا انڈیا؟ نہیں, چائنا کی طرف نہیں گیا. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. مشاہد صاحب, پریمیئر شی جی پنگ اور انڈین پرائم منسٹر مودی کی ملاقات, اور اس کے بعد یہ 2020 میں جو کشیدگی ہوئی تھی. ایک تو ایل اے سی ڈیفائن نہیں ہے, وہ 2000 کلومیٹر کہتے ہیں, یہاں سے شاید 3400, مطلب وہ میپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, مطلب چائنا اور انڈیا قریب آ گئے ہیں, یہ میسیجنگ ہوئی ہے امریکہ کو. تو امریکہ کی تو یہ انڈو پیسیفک اور ایشیا پیسیفک, اور خود انڈیا کی بھی ساری جو پالیسی ہے وہ تو ڈیزائن جو ہے وہ کسی اور انداز میں ہوئی ہے. میرے خیال میں 2 پہلو ہیں اس کے, دیکھیں جی. ایک پہلو ہے کہ الیکشن کے بعد مودی کی پھوک نکل گئی ہے. اچھا, وہ ایک کمزور مودی نکلا 10 سالوں کے بعد. الیکشن وہ ہارا ہے, اب وہ ان کو الیکشن میں باساکیوں کی ضرورت ہے اپنی 2 حلیف جماعتوں پر, چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار. میجورٹی تو نہیں ہے نا ان کے پاس.
جو پہلے تھی. 303 سیٹوں سے 240 سیٹوں پہ آ گئے. پھر بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے وہ بھی اس کا فرق پڑا ہے کہ ریجن میں. اچھا بنگلہ دیش کیسے سکون سے آپ دیکھیں بالکل سموتھ ہو گیا ہے بالکل. اور انقلاب آیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی کام کیا ہے مودی کا, یہ لنک کریں کہ پاکستان کا جو SCO کو بوائیکاٹ نہیں کیا اس نے چندر شیکھر کو جے شنکر کو بھیجا, ڈاکٹر جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھیجا, اور اچھا وزٹ ہوا ان کا, خوشگوار ماحول میں مہذب طریقے سے گفتگو ہوئی, سارا ہوا. سو وہ بھی ایک تھا. پہلے خیال تھا پاکستان سے ہم بات نہیں کرتے, ہم کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ بھی. سو ایک لچک آئی ہے, ایک سافننگ آئی ہے, اور مودی کا ذرا قد بھی وہ ذرا تکبر بھی ختم ہوا ہے. تو شی جن پنگ کے ساتھ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ شی جن پنگ سے جو 2 دفعہ مار پڑی ان کو, جون 2020 میں, پھر جنوری 2021 میں, تو انہوں نے کہا کہ کچھ کم سے کم گفتگو کریں. اور دوسرا پہلو جو ہے نا وہ میسیجنگ ہے. کینیڈا اور امریکہ فائیو آئیز کہ جی آپ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, کیونکہ کینیڈا جو کر رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. فائیو آئیز ہیں, وہ تو اکیلا نہیں کر رہا. ان کو سمجھ آ گئی کہ, اور امریکہ نے الزام لگا دیا کہ آپ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں, اور آپ کا سفیر جو ہے دہشت گرد ہے. اور را کا امت شاہ کا نام بھی ڈال دیا. ہاں امت شاہ کا بھی ڈال دیا. کہا کہ امت شاہ اسپانسر کر رہا ہے سارا کچھ. تو یہ تو بڑی سیریس بات ہوئی نا کہ وہ ان کے سارا اسٹیٹ سسٹم جو ہے ہندوستان کا وہ دہشت گردی میں ملوث ہے مغربی ممالک کے خلاف. یہ بہت سیریس الزام ہے مغرب کی طرف سے آنے سے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آنکھیں دکھاتے ہیں. سو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ ہم شی جن پنگ سے بات بھی کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن بھی سافن کرتے ہیں. نہیں تو پھر امریکہ کیسے لے رہا ہے اس بات کو؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ لمیٹڈ آپشنز ہیں. امریکہ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ایک کمزور جاپان اور ایک کمزور آسٹریلیا. آسٹریلیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ فارم ابھی ان کا پرائم منسٹر گیا تھا چائنا کا, اور لی چیانگ. آسٹریلیا نے بھی تجارتی تعلقات بحال. جاپان کا الیکشن اگر یہ ہار گئے تو کم سے کم پارٹی تو کمزور ہوئی ہے نا جی. اچھا اس نے بھی ایسے ہی سنیپ الیکشن کروا لیا. اس نے کہا تھا کہ بس ان کو پریشر تھا کہ وہ کرپشن اسکینڈل نہیں, وہی جو غلطی کی تھی کیمرون نے ادھر برطانیہ میں ایک دم. نہیں اور اس نے بھی کی تھی یہ جو میکرون نے بھی کی تھی. میکرون نے بھی کی تھی. سنیپ الیکشن کرواتا. یہ الیکشن جو ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اس کے نتائج ضروری نہیں کہ مثبت ہو, جیسے ہمیں معلوم ہے 8 فروری کو کیا ہوا تھا. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پالیسی کیسے پھر بنے گی؟ انڈو پیسیفک پالیسی کا کیا بنے گا؟ امریکہ کی انڈو پیسیفک, میرے خیال میں انڈیا کی بھی انڈو پیسیفک, بائیڈن کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. تو جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو بڑی انہوں نے بنائی تھی سوچ سمجھ کے, شروعات اوباما نے کی تھی اس کی ایشین پیوٹ 2011 میں, جب اس نے کہا پیوٹ ٹو ایشیا. ٹھیک ہے نا, وہ نومبر 2011 میں تقریر کی اس نے جا کے آسٹریلیا کی. ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. ہاں مشرقی وسطی سے, افغانستان سے. مشرقی وسطی میں ہم نے گند کر کے تیا پانچا کر کے مسلمانوں کا, تو ہم اب چین کا مقابلہ کریں گے. افغانستان میں بھی, افغانستان سے وہ فارغ ہو گئے تھے نا. وہ تو اوباما کی ہمت نہیں تھی ودرا کرنے کی, کیونکہ اس کے جنرلز کہتے تھے نہیں ابھی ہم عزت سے نکلیں گے, وہ اگر ایسے نکل گئے تو بہت بےزتی ہوگی. تو اوباما میں جان نہیں تھی, نہ بائیڈن میں. یہ ٹرمپ میں جان تھی. اس نے کہا کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں. اس نے کہا جرنیلوں کو کہا آپ نے کہ آپ نالائق ہیں, CIA ہیز فیلڈ, نکلو باہر. اور ظالم خلیل زادہ کو کہا کہ سائن کرو تم جیسے بھی ہے, جو نام نہاد دہشت گرد ہیں. لیکن وہ بھی اس طرح تو نہیں ہوا. ہاں نہیں, وہ تو نہیں, فیل ہو گیا نا, سارا اسٹریٹجی فیل ہو گیا, وہ تو کلیپس ہو چکا تھا پہلے. تو جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ذکر کیا تھا مقتل کا, وہ جو غازہ کے قبرستان ہے نا, جس میں ہزاروں قبریں ہیں بچوں کی, بیواؤں کی, ماؤں کی, مرد و خواتین کی, ادھر دفن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی. اور اوباما یہ آ گیا ٹرمپ, تو یہ تو بالکل ہی اس کو نہیں. تو امریکہ کیا دوبارہ ساکن ہو گیا مڈل ایسٹ میں؟ نہیں, امریکہ ویسٹ ایشیا نہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ساکن ہوا ہے. نہیں, یہاں سے تو نکل کے چائنا سے لڑنا تھا نا. چائنا سے نہیں لڑ سکتا نا پیسیفک, اور یہ نہیں جو پالیسی بنی تھی, یعنی اٹس بیک ٹو, اٹ ہیز ٹوٹلی فیلڈ. دیکھیں نا, ایشین نیٹو نہیں بنے گا. ایشین نیٹو نہیں بنے گا, بالکل ٹھیک ہے. ایشین نیٹو نہیں بنے گا. دوسرا جو ہے چائنا کے ساتھ, اچھا جو سب سے بڑا ملک ہے اس وقت جنوب مشرقی ایشیا کا, وہ انڈونیشیا ہے. برکس میں آ رہا ہے. اس میں نیا جو پریزیڈنٹ آیا ہے سوبیانتو پرابوو, جو میرا اچھا دوست بھی ہے بائی دا وے, اس نے پہلا دورہ کہاں کیا تھا الیکشن جیتنے کے بعد؟ بیجنگ کا. انور ابراہیم پہلا دورہ کہاں کیا تھا پرائم منسٹر ملیشیا؟ بیجنگ. اور یہ برکس میں, یہ برکس میں تھائی لینڈ کے ساتھ, یہ برکس کے پارٹنر, اور تھائی لینڈ بھی کہتا ہے برکس کے ہم پارٹنر بننا چاہتے ہیں. تو وہ تو رخ بالکل فرق چینج ہو گیا سارا کچھ. امریکہ کے آپشنز تو بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں.
کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے طوفان الاقصی. اس میں جو 1 سال میں جو قتل عام ہوا ہے نا, اس میں لوگوں کی, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مغربی پبلک اوپینین میں بھی بڑا ایک چینج آیا ہے اسرائیل کے بارے میں. آپ نے دیکھا پورے امریکہ میں, چاہے یہودی ہوں چاہے مسیح برادری کے لوگ ہوں, سب نے اس کا کنڈیم کیا. سب سے بڑے ڈیمونسٹریشن تو نیو یارک, واشنگٹن. اچھا, جارجیا میں الیکشن ہو رہا ہے, یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے. بالکل, ہاں ہاں. اچھا نہیں, مجھے پھر یہ بتائیں کہ مجھے یہاں سے دیکھیں نا, وہ پوری انڈو پیسیفک پالیسی تو ہے نا, ایک بنائی تو ہوئی نا. بنائی تو ہوئی ہے. اس نے کہا تھا نا ایڈمرل ہیرس نے, فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ, 2018 میں یہی کہا تھا نا, فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ. نہیں تو وہ پھر یعنی امریکہ جو ہے اس کا دشمن اس وقت کون ہے؟ دیکھیں جی, ایک چیز کلیئر ہوگی کہ ہندوستان کی اتنی جرت, اتنی ہمت نہیں کہ وہ امریکہ کے پورا ساتھ دے چین کے اوپنلی دشمنی میں. وہ چاہت ہوگی ان کی کہ امریکہ کچھ کرے, لیکن وہ ان کا خوف بہت ہے چین کا. نہیں تو پھر مجھے ایک بات یہ بتائیں نا, وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تھا کہ یہاں سے ہم نکلیں, یہ اس سے جان چھڑائیں, جو یہاں پہ گند گھولا ہے, جو جمہوریتیں لانی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. سب سے جمہوری حکومت تو الیکٹ ہوئی تھی غزہ میں 2006 میں. جیمی کارٹر نے کیا کہا تھا, دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ 2006 میں, جس میں حماس الیکشن جیتا تھا. وہ تو آپ نے قبول ہی نہیں کیا. دیکھیں نا, منافقت ہے یہ تو. کہاں جمہوریت لانی تھی آپ نے؟ اور محمد مرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا نہیں, مجھے نہیں, لیکن جہاں ضرورت پڑے گی سیاسی کارڈ کھیلنے کی, وہ جمہوریت کی بات کریں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے ایگزٹ تو ہوا نا, کچھ بیسز رہ گئی. انہوں نے کہا یہاں سے جان چھڑاؤ, نکلو, اور وہاں پر جناب فلپین کیا وہ دوبارہ انہوں نے سب اوپر فلپین میں 5 نئے بیسز لیے انہوں نے. فرسٹ آئلینڈ جو ہے وہ آئلینڈ چین کون سی ہے, سیکنڈ, تھرڈ, فلانا ڈیما. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس پالیسی کا کیا بنا, دوسرا یہ ہے کہ نارتھ کوریا یورپ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا میپ ہے دنیا کا؟ نارتھ کوریا کا دیکھیں جی, اگر نارتھ کوریا کے اندر اس وقت 38,000 امریکن ٹروپس ہیں. ساؤتھ کوریا میں اس وقت 38,000 امریکن ٹروپس ہیں جو کورین وار سے باقیات ہیں. تو وہ نارتھ کوریئنس کہتے ہیں ہمارا روس سے الائنس ہے. 3,000 انہوں نے بھی بھیج دیے ہیں یورپ کے اندر. جو پہلی ایشین ٹروپس گئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں, ایشیا سے یورپ. یہ بھی تو نہیں لکھتے, تو پھر یہ بہت سے ملک یورپ کے تو فٹیگ میں ہیں, وہ تو دے ڈونٹ وانٹ وار. نہیں, وہ تو دیکھیں جی, اوور آل مغرب جو ہے, مغربی اکانومیز, چاہے امریکہ ہو اور چاہے یورپ ہو, ان کا تو زوال آ رہا ہے نا. میکرون کیا الیکشن ہارا ہوا ہے. جرمنی میں کیا اتنا برا حال ہے, آپ نے دیکھا. جرمنی جیسے بڑی اکانومی, وہ اختلاف کر رہی ہے امریکہ سے کہ چین کے ساتھ ہم تجارتی اور ٹیکنالوجی کے تعلقات ہم رکھیں گے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. ہم افورڈ نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ بریک کرنا ہے اکنامکلی. اچھا, کیملا ہیرس آ گئی تو ایسے ہی چلے گا, اور ٹرمپ آ گیا تو کیا ہوگا؟ ٹرمپ آ گیا تو پھر بنیادی تبدیلی آئے گی. کیملا ہیرس تو وہ ایک گڈی وہ تو ایک فرنٹ رکھا ہوا ہے, وہ تو سارا سسٹم چلا. اچھا, یہ قطر میں اب ڈائلاگ وائلاگ جو آج ہو رہے ہیں, یہ ایسے ہی بیکار. دیکھیں جی, آگے بھی انہوں نے منافقت کی. انہوں نے کہا ایرانیوں کو کہ آپ جوابی کارروائی نہ کریں, ہمارا سیز فائر ہونے والا ہے غزہ میں. یاد ہے آپ کو 3 مہینے پہلے جو بات ہوئی تھی, اور وہ جھانسا تھا, وہ ڈیکوائے تھا, ڈسیپشن تھا, نہیں ہوا. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اس کو فیصلے اسرائیل کے اور امریکن فارن پالیسی کے واشنگٹن میں نہیں ہو رہے, وہ تل ابیب میں ہو رہے ہیں. اور ادھر ان کی بیٹھے ہیں لوگ, وہ اسرائیلی لابی ہے, وہ پراکسی ہے. اور بائیڈن جو ہے جہاں روز میزائل گر رہے ہیں, بائیڈن جو ہے وہ تو نیتن یاہو کا پراکسی ہے نا, جہاں روز میزائل گر رہے ہیں. نہیں, اگر یہ پھر اس کو روکنا تو کہیں تو رکے گا نا. یہ میرے خیال میں 5 نومبر کو رکنے کا ٹرمپ رکوا سکتا ہے. اچھا, ٹرمپ رکوا. اچھا, نیا بلاک جو ہے یہ برکس کا, اس میں 2 باتیں نوٹ ہوئی ہیں. ایک دفعہ تو ایک تو شی جی پنگ جو ہیں, پریمیئر شی جی پنگ, انہوں نے سیکورٹی کی بات بھی کی, سیکورٹی کی بات لفظ استعمال کیا. دوسرا یہ ہے کہ ڈالر کو چیلنج ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا. پہلی بات یہ ہے کہ شی جن پنگ کے علاوہ پوٹن نے کیا کہا ہے. پوٹن نے کہا ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک, اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو ورلڈ آرڈر. پہلی دفعہ نیو ورلڈ آرڈر کا بات, نئے عالمی نظام کی بات پہلے بش نے کی تھی, ٹھیک ہے, وہ پہلے امریکہ کے زمانے میں بش سینئر نے کی تھی 1991 میں, اب انہوں نے کی ہے. دوسری بات اس نے کی کہ جس طرح چین کو کے رائز کو روکنا,
اسی طرح ہے کہ کسی سورج کو کہیں کہ اب طلوع نہ ہو، کہ سورج نے تو طلوع ہونا ہے. The sun will always rise. You cannot stop the sun from rising, so you cannot stop China from rising. یہ پوٹن نے کہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں سے 68 ممالک 1/3 نے کہا ہے کہ ہم تجارت کریں گے ڈالر میں نہیں، روپیز میں، روبل میں، ریال میں، رینڈ میں، RMB میں. اچھا یہ محمد بن زائد وہاں پہ تھے؟ محمد بن زائد. اور ایک اور چیز ہے، محمد بن زائد کانفرنس سے 2 دن پہلے گئے تھے. اس کا مطلب ان کی کافی تفصیلی بات ہوئی ہے. 2 دن پہلے زائد تو نہیں کیا نا، گپ شپ تو نہیں، سائٹ سینگ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا، وہ پہلے موجود تھے اور بڑا ان کا ایکٹیولی رول رہا ہے سب کو ملنے کا. پریزیڈنٹ سیسی تھے. سی. اب یہ امریکہ کے ستون سمجھے جاتے ہیں، امریکن کی گلف پالیسی کے، نیٹو کا ممبر، اور ٹرکی اردوغان موجود تھا. تو یہ دنیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو متبادل عالمی نظام ہے نا، اس کی اب بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور جو امریکن سسٹم ہے وہ آہستہ 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 وہ اس میں ڈالر ہے، ڈالر ہے. وہ تو اس نے نیا بل بھی دکھا دیا برکس کا جو کرنسی کا جو ہے. اچھا ہاں خیر وہ بہت ابھی قبل از وقت ہے، کافی عرصہ ہے اس میں قبل از وقت. ایٹ لیسٹ سوچ تو اس طرف چل پڑی ہے نا. اور سعودی عربیہ نے کیا کیا ہے، 50 سال کے بعد پیٹرو ڈالر ختم کر دیا ہے، ایگریمنٹ ود امریکہ کہ جو تیل ہم بیچیں گے وہ صرف ڈالر میں بیچیں گے. وہ تو ختم ہو گیا. پیٹرو ڈالر، ہاں پیٹرو ڈالر کہتے تھے 74 میں تھا، 74 میں جو آیا تھا، یہ 50 سال اس کی تھے. اچھا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا یہ کیا سیکیورٹی الائنس آپ کو لگتا ہے فیوچر میں برکس پلس کیونکہ سیکیورٹی کی بات بھی کی ہے اس میں. بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں، جسے میں کہتا ہوں گورستان، ویسٹرن، دا وائٹ ویسٹرن ورلڈ. اور اس میں بڑی اچھی بات کی تھی پریزیڈنٹ لولا نے، جو پریزیڈنٹ ہے برازیل کا. وہ آیا نہیں کیونکہ زخمی ہو گیا تھا. اس نے کہا ہر رات I sleep every night and I think who decided that the dollar will be the only basis of trade exchange. یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری تجارت ہم ڈالر میں کریں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا. تو یہ سوال جو ہے نا، یہ باقی لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. آپ نے تیل خریدا تھا روس سے پچھلے سال، وہ چائنیز کرنسی کے ساتھ، اور ابھی آپ کی تجارت کیا ہو رہی ہے؟ ہم ان سے تیل بھی لے رہے ہیں تو ہم ان کو دال بیچ رہے ہیں اور دوسری چیزیں چک پیز بارٹر ہو رہا ہے. اچھا اور تو یعنی اس میں نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ سیکیورٹی کی طرف ہی الائنس جا کے دیکھیں رشیا میں نارتھ کوریا ہے اور رشیا اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے ملٹری وائز. ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر ہوتیز کے لیے وہ چائنا کا نام نہیں لے رہے لیکن وہ رشیا کا لے رہے ہیں. پھر نارتھ کوریا ادھر پہنچ گیا ہے، دیکھیں نا. تو اس وقت مغرب ممالک کا اور چائنا رشیا کا ڈائریکٹ کلیش ہے، اور اس میں سیکیورٹی بھی ہوگی، فائنینسز ڈالر بھی ہوگا، اور سیاسی سفارتکاری بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمیں چیلنج کرنا ہے تو ہم بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں. پاکستان کہاں ہے بطور ریاست؟ ہم ایک تو پاکستان دیکھیں کہ ہماری لوکیشن کہاں ہے، اور جو 3 بڑے ایشوز آئے ہیں اس وقت عالمی، تینوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فلسطین، یوکرین اور ڈالر. گلوبل ساؤتھ جسے میں کہتا ہوں، یہ تیسری دنیا جو تھی، وہ تو ساری ایک طرف ہوگی نا، ویسٹ کے ساتھ تو نہیں ہے نا، نہ فلسطین کے اوپر، نہ یوکرین کی جنگ کے اوپر، نہ ڈالر کے اوپر. تو پاکستان کا دیکھیں ادھر جائے گا جہاں ہمارے مفادات ہیں. آپ کے ساتھ جو اس وقت کل آپ دیکھیں کہ رشیا کی پارلیمنٹ اسپیکر آ رہی ہیں، ویلنٹینا متویانکو. اس سے پہلے ان کا پرائم منسٹر آیا تھا مشوستن، اس سے پہلے ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر آیا تھا. یہ 1 مہینے کے اندر اتنے ہائی لیول وزٹس رشیا کے. تو پاکستان کا جو ہمارے جو مفادات ہیں وہ اس خطے سے منسلک ہے. وہ اس کا اس ارینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا جو کہ آپ کا یہ تو ارینجمنٹ تو ویسے یہ تو فارغ ہو گئے، تو پتہ نہیں چلے گا کہاں غرق ہوا ہے. کہا کہ وہ جو گلوبل اسٹریٹجی تھی وہ تو پتہ نہیں چلے گا. یہ تو ون فائن مارننگ، یہ تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے نا، ایک تو نوٹیفیکیشن کی مار ہے. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور اچھا تو بطور ریاست ہم یعنی ٹھیک ہے؟ نہیں آئی تھنک اب ہمارا اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے ہم 2025 میں. بیٹر ڈیز آر گوئنگ ٹو کم ناؤ انشاءاللہ. اور ابھی جو ماحول بہتر ہوا ہے، رہائی بھی ہوئی ہے لوگوں کی، اور وہ ایک جیسے میں کہتا ہوں دستِ شفا کی ضرورت ہے. اور جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اسلام آباد کے ارد گرد میں، چاہے قومی سلامتی کے حوالے سے ہوں یا جوڈیشری کے حوالے سے ہوں، وہ مثبت ہیں. اس سے میرے خیال میں پاکستان کے لیے مثبت نتائج ہوں گے اور ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اور ایک آرڈر جو تھا وہ غرق ہو گیا.
1985 ہاں وہ گیا، وہ اس کا اس کو عوام نے نہیں اس کو مانا مسترد ہمیشہ. اب تو میں خیال جس طرح وہ ختم ہوگا شاید کوئی فاتحہ ہی نہ پڑے. مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں بھی سکون ہو اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اللہ کرے خیریت سے. اصلی بات ہمارے لیے پاکستان اور یہ جو ابھر کے لوگ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرہ اور اقدار ہماری جو ہیں، اور ایک جاندار قوم جو ہے، قوم کے طور پر زندہ قوم ہے. بالکل. آپ کا بہت شکریہ مشاہد صاحب. خواتین حضرات، مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.